آنسوؤں کی قدر اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ کن کہتا ہے اور نصیب کا لکھا بھی سنور جاتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار و زار روتے ہوئے اور ناممکن کے باوجود بھی اس کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، صبر کی آخری حدوں پر بھی اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تو کیسے وہ تمہاری عرض نہیں سنے گا؟ کیسے وہ تمہاری دعا کو رد کر دے گا؟ کچھ منزلیں اور راستے دعا سے ایک فاصلے پر ہوتے ہیں۔ جب انسان دعا کرنے کے بعد صبر کا سہارا لیتے ہوئے راستوں کو طے کر رہا ہوتا ہے، تب اچانک سے زندگی میں معجزہ رونما ہونے لگتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس پر ایک برس تک کوئی مصیبت نہ آئے تو وہ سمجھ لے اس کا رب اس سے ناراض ہے، اور پتہ ہے اس میں دنیا کی مشکلات نہیں، اس میں ہر وہ مشکل شامل ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اس مشکل کی کیا ہی بات ہوگی جو تم اللہ کے قریب ہونے کے لیے برداشت کر رہے ہو۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری من چاہی چیز کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی خواہشات کو خدا کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے تو تب بھی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ انسان اس کی چاہت کو ترجیح اول رکھتا ہے، جب اس کی پسند کو ترجیح دیں تو وہ بھی اس کی پسند کو اول رکھتا ہے، اسے عروج و زوال، آسائش و آزمائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی دعاؤں پہ شک کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا بے وجہ اٹھنا، اس وقت کن کی طاقت، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، کیونکہ ساری بات تہجد کی دعاؤں پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رب بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اگر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تو وہ اللہ بہت جلد تمہاری رضا کو اپنی رضا بنا لے گا، اور اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت پر توکل رکھو اور بہترین کا گمان رکھو کہ اے اللہ، میری خوشی سے زیادہ آپ کی رضا ضروری ہے، جو بھی میرے حق میں ہو بس وہی فیصلہ کرنا۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بخوبی واقف ہے۔ جو دعائیں تم چپکے چپکے رب سے رو رو کر مانگتے ہو، جس چیز کے لیے تڑپ رہے ہو، جس چیز کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہے، وہ رب سب جانتا ہے۔ اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر دم تک مناتے رہتے ہیں۔ وہ رب سب جانتا ہے۔ اپنی من پسند چیزوں کو پانے کے لیے اللہ کو اس کی من پسند انداز میں راضی کرتے ہیں، اس کی دہلیز پر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کن کے معجزے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر مسلسل دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ مسلسل ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر اللہ نے اس چیز کو دل سے نہیں نکالا تو مطمئن رہو، تمہاری دعا کا پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کب کیسے ہوگی یہ فیصلہ اس کی ذات پر چھوڑ دو۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا کہ اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں اللہ کے ہاں دیر ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ ذات پاک دینے سے انکار نہیں کرتے، وہ تو بس صبر اور یقین آزماتا ہے۔
تاکہ جب اس چیز کو نوازا جائے تو شکر کے سجدے میں اتنی ہی شدت ہوگی۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے۔ بس صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔ وہ محبت ہمیشہ سلامت رہتی ہے جس کی کامیابی کی دعا ہم تہجد میں مانگتے ہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، ناممکن خواب، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، کچھ بھی ہو، تہجد کی دعاؤں سے سب کا حل ممکن ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپ کر نم آنکھوں سے خاموشی سے دعا کرتے ہو، صبر کرتے ہو، خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو۔ امید لگانے والوں کو اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب آپ ہر روز اللہ کو بتاؤ گے کہ اے اللہ، میرا یہ مسئلہ میں نے آپ کے سپرد کیا، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ کمی میری زندگی میں ہے، میرے مسئلے کو آپ نے ہی حل کرنا ہے۔ رات کی تاریکی میں، تہجد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہی تو تمہیں معجزوں سے ملواتی ہیں۔ جب دعاؤں کی کڑی تہجد سے جڑ جاتی ہے تبھی تو تمہاری چاہت تمہارے مقدر میں لائی جاتی ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا ہی تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ مایوسی تو کفر ہے، پھر کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازے گا۔ اگر دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ امید صرف اپنے رب سے رکھو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جایا کرو، وہ ہر کام کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ خدا کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ جو پورا نہ ہو سکا اس خواب کو حقیقت بنانے والا تمہارا اللہ ہے۔ دعا مانگ کر پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے، اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ یقین رکھو، تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک تمہیں وہ دیتے ہیں جو تمہارے حق میں اچھا اور بہترین ہوتا ہے۔ دعا تڑپتے ہوئے ہر گمان کو یقین بنا سکتی ہے۔ دعا صرف عبادت کا حصہ نہیں بلکہ کل عبادت دعا ہی ہے۔ امید رکھو، تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔